و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے، جبکہ الاحسان میں ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا یہ روزہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اور ابو یعلا کے اندر مروی ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اتنا وہ شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ جبکہ موجم اوسط کے اندر مروی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور بے شک روزہ آدھا صبر ہے۔ جبکہ شعب الایمان کے اندر مروی ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر شعب الایمان کے اندر مروی ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے کہ ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شعب الایمان کے اندر ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا کہ جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتا تھا تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے پھل کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اور کنز العمال کے اندر مروی ہے کہ قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ اس وقت حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، یعنی لوگ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلد از جلد حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس روزے محشر کی تکلیف سے نجات ملے۔ لیکن روزے دار اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ اور شعب الایمان کے اندر حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح سے ندا کرے گا کہ ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں کے یعنی عالم قرآن اور روزے داروں کے کہ انہیں بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کعبہ کرتا اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص سخت بیمار ہو گیا ہے۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا اور مجھے تنہا نہ چھوڑیے، بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا، نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین بھی فرمائیے گا۔ چنانچہ میں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا۔ قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین بھی فرمائی ہے، یعنی قبر کے سوالات کے جوابات بھی بتائے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو یہ رتبہ
किस सबब से मिला है, तो आवाज़ आई कि रमज़ानुल मुबारक और इसके बाद शवालुल मुकर्रम के 6 रोज़े रखने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये मर्तबा अदा किया है। चुनांचे हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि उस एक रात में यही ख्वाब मैंने 3 मरतबा देखा, जिस पर मैंने बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ वजल में अर्ज़ की कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, मुझे भी अपने फजल व करम से इन रोज़ों की तौफीक अता फरमा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर रिवायात से पता चला कि रोज़ादार एक ऐसा खुश नसीब बंदा है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की इतनी करम नवाज़ी हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, और वो करम नवाज़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार से कैसी मोहब्बत करता है कि उसके मुंह की बू भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। रोज़ेदार के आज़ाद तस्बीह करते रहते हैं और उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कबूल होती है। और रोज़े महशर जो इतना पुरखतर और खौफनाक दिन होगा, लोग हिसाबो किताब के इंतज़ार में खड़े प्यास के मारे मर रहे होंगे और हर एक अपने अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा और इंसान पर इंतहाई बेचैनी और घबराहट का आलम तारी होगा। लेकिन रोज़ादार उस वक्त भी उस घबराहट, बेचैनी और अदाब से महफूज रहेगा जहाँ पर लोग तकलीफ के अंदर मुब्तला होंगे और हिसाबो किताब के मुंतज़िर होंगे। रोज़ेदार दस्तरखान पर बैठा अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और जन्नती फलों के मज़े लूट रहा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन रोज़ेदार को इतना चैन व सुकून अता करेगा कि जहन्नम से वो बिल्कुल दूर कर दिया जाएगा। यानी उसकी पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ जन्नत ही होगी और उसको अपने खात्मे का और जन्नत में दाखिल होने का यकीन हो जाएगा। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदारों की मोहब्बत को हूरों के दिलों के अंदर भी डाल दिया है। चुनांचे हर बंदा हूरों की ख्वाहिश रखता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदार को ये फजीलत अता की है कि हूरें खुद रोज़ेदार की मुंतज़िर हैं। और उसके अलावा इस हिकायत से भी हमें पता चला कि अगर हम ये चाहते हैं कि कब्र के सवालात के जवाबात हम पर इंतहाई आसान हो जाएं और हमें कब्र के अंदर घबराहट या अदाब ना हो, तो हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें, क्योंकि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उसको उनस अता करता है और उसके दिल से तमाम घबराहटों को दूर कर देता है, और मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात खुद अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे सिखाता है, जिसकी वजह से उसे किसी दूसरे शख्स की हाजत नहीं रहती। और इसी तरह से बाद रिवायात के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर अमल की एक जज़ा है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ही हूँ। यानी रोज़े का कोई हद व हिसाब नहीं कि रोज़ेदार को अल्लाह तबारक व तआला कितना अजर अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी माह रमज़ानुल मुबारक की कदर करने और इसके रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया और आखिरत के अंदर इन तमाम कमालात से मुशर्रफ होकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करके जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम पर फायज हो सके और जन्नत की उन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज हो सकें जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खासुल खास बंदों और रोज़ेदारों के लिए तैयार कर रखी हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसे लोगों के अंदर शामिल फरमाए